السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا، سانپ کے منہ میں خوشبو کی بجائے زہر کیوں بھر دیا گیا اور مور سے اس کی خوبصورتی کیوں چھین لی گئی۔ تو اگر اس سے پہلے آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت جلد پہنچ سکے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی تو جسم میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے روح گھبرا کر باہر نکل آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو نور محمدی کے نور سے روشن کیا اور تب حضرت آدم کی روح ان کے جسم میں داخل ہوئی، لیکن روح ابھی آدھے جسم تک ہی پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اٹھ کر بیٹھ گئے تو چھینک آ گئی اور تب آدم نے الحمدللہ کے الفاظ ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم اور حکمت کی باتیں سکھائی، غرض یہ کہ آج دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ سب اور دنیا کے تمام علوم سکھائے اور تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم بیان کر جو بھی باتیں اور علم میں نے تمہیں سکھایا ہے، اگر تو سچا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہی ساری باتیں اور وہی سارا علم جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا سب فرشتوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اس پر تمام فرشتوں نے ایک ساتھ کہا، پاک ہے تو اے ہمارا رب، بے شک تو جو جانتا ہے ہم وہی نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور اس طرح آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگا۔ جنت میں کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کو بہت کچھ تھا، لیکن تنہا اکیلے ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو بنایا۔ اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں جو کچھ کھاؤ پیو اور گھومو پھرو، لیکن خبردار اس شجر کے قریب مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا ورنہ تم لوگ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ شجر گیہوں کا تھا، یعنی گندم، یا پھر اس سے ملتا جلتا تھا۔ جنت میں سانپ اور مور بھی رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور اس کے منہ سے خوشبو آتی تھی، اور مور جتنا ابھی خوبصورت ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا اور اس کے پیر بھی بہت خوبصورت تھے۔ ایک دن جب دونوں جنت سے باہر آئے تو شیطان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ شیطان نے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ ان دونوں نے جواب دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف ہے، ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت نہیں لے جا سکتے، کوئی دیکھ لے گا۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا تو سانپ نے مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور تمہیں جنت میں جا کر اگل دے گا، اس طرح کوئی تمہیں دیکھ نہ پائے گا۔ شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا اور جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان جنت میں داخل ہونے پر کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں بی بی حوا اور آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم دونوں نے جنت کے اس شجر کا پھل نہیں کھایا۔ اس پر وہ دونوں بولے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس شجر سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، اس لیے ہم نے وہ پھل نہیں کھایا۔ جب آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان نے بی بی حوا کو بہکایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھا کر تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے لگو۔ بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا، اور جب آدم علیہ السلام سو کر جاگے تو انہیں بھی بہت اصرار کر کے وہ پھل کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے وہ پھل کھایا ان کا جنتی لباس اتر گیا۔
تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس شجر کے پاس مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا؟ تم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ آدم کو اپنی غلطی کے احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم زمین پر اتر جاؤ، وہاں تم میں سے ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا گیا ہے، یعنی وہاں قیامت تک کا ٹھہراؤ ہے۔ اور ادھر سانپ کے پیر چھین لیے گئے جس منہ سے اس نے مشورہ دیا تھا، اس سے ابرک کی خوشبو چھین کر اس کے منہ میں زہر بھر دیا گیا۔ اور مور کی خوبصورتی چھین لی گئی جس پیر سے وہ چل کر جنت میں شیطان کو لے گیا تھا، انہیں بدصورت بنا دیا گیا۔ اس لیے آج بھی جب مور اپنے پنکھوں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ ان پانچوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اس لیے ان پانچوں کو زمین پر الگ الگ اتار دیا گیا۔